السلام علیکم ویورز۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہ چونکہ اس کا یہ ایک پہلا پارٹ آج میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم سب کو، چاہے ہم اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی یونیورسٹی لیول کے، یا جاب کر رہے ہیں آفس میں، چونکہ آج کل ڈیٹا جو جتنا بھی شیئر ہو رہا ہے یا ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ تھرو موبائل، اور موبائل میں مینلی واٹس ایپ کے ذریعے، تو اس لیے یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ہمیں بہت سارے ڈیٹا جو عموماً جیسے ورڈ یا ایکسل کی فائلز ہیں، تو اس کو ہم نے بعد میں ظاہر ایڈٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارا جو بھی ڈیٹا ہے ہم نے اس کا پرنٹ نکلوانا ہے، تو ہر صورت ہمیں بہت سا جو بھی فائلز ہیں، ایون پکچرز ہیں یا ویڈیوز بھی ہیں، تو ان کو لیپ ٹاپ میں یا اپنے پی سی میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک موبائل سے ہم نے فائلز کو کس طرح ٹرانسفر کرنا ہے، یہ حالانکہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ آپ اس وقت جو سامنے میں نے مینشن کیا ہے، سب سے بیسٹ اور آسان ہے ڈیٹا کیبل۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھی ڈیٹا کیبل ہو تو اس کے ذریعے آپ جو ہے اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ان میں ہر ایک کے اندر پھر مزید بہت ساری آپشن اور طریقے ہیں، یہ صرف میں ابھی جسٹ مینشن کر رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل ابھی بعد میں آئے گی۔ جس میں جیسے پہلا کا ڈیٹا کیبل، تو اس کے اندر پھر ہے کہ اگر ڈیٹا کیبل ہے اور آپ نے کنیکٹ کیا تو پھر آپ کے پاس 2 سے 3 ڈفرینٹ آپشن ہیں کہ کس طرح آپ جو ہے وہ فائل اپنی موبائل سے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ڈیٹا کیبل نہیں ہے اور آپ کو موبائل سے ٹرانسفر کرنا ہے، اور اس وقت جہاں جس انوائرمنٹ میں ہیں وہاں پر وائی فائی انٹرنیٹ اویلیبل ہے، گھر میں ہے یا آپ کسی آفس میں یا کسی اپنے لیب میں، کلاس روم میں، تو پھر یہ دوسرا طریقہ ہے کہ وائی فائی یا انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کی صورت میں کہ آپ کا موبائل بھی اور آپ کا پی سی یا لیپ ٹاپ وہ بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو، تو پھر آپ اس کے تھرو بھی فائل جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے آن لائن یا کہہ لیں سافٹ ویئرس بھی ہیں، ایپس بھی ہیں۔ اب یہ کہ وائی فائی بھی نہیں ہے، ڈیٹا کیبل بھی نہیں ہے، پھر ہے بلوٹوتھ۔ اب بلوٹوتھ میں پھر یہ ایشو ہے کہ موبائلز میں تو ہے، سب میں جتنے بھی اینڈرائڈ موبائل ہیں بلوٹوتھ ہوتا ہے، لیکن لیپ ٹاپس میں بھی موسٹلی ہے، اسپیشلی پچھلے 10-15 سالوں سے تو خیر ان سب میں وائی فائی بلوٹوتھ جو ہے وہ اس کے اندر آلریڈی اس کی موجود ہوتی ہے۔ لیکن جو نارمل ہمارے پی سی ہیں، ڈیسک ٹاپ پی سی، ان میں بلوٹوتھ کی کوئی وہ نہیں ہے۔ لیٹسٹ ان وقت ان دنوں بعد جو آ رہے ہیں ان میں آئی تھنک ہے اس کے اندر، تو وہ بھی ایک ایشو ہے کہ جو ہمارے پاس اگر عام پی سی ہے تو اس میں، یا ایون لیپ ٹاپ ہے، اگر اس میں بلوٹوتھ تک نہیں ہے تو بھی اس کا پھر ایک خیر ایکسٹرا طریقہ ہے کہ اگر بلوٹوتھ ہی ہمارے پاس ابھی آپشن رہ گئی ہے ڈیٹا ٹرانسفر کی، تو پھر ہم یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کہہ لیں ڈیوائس ملتی ہے، بلوٹوتھ ڈونگل اسے کہتے ہیں، جو کہ ہم اپنے جو ہے پی سی یا لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح پھر وہ بلوٹوتھ جو ہے وہ سگنل ریسیو کر سکتا ہے۔ پہلا آج کا طریقے کا میں سادہ ترین ابھی صرف بتانے لگا ہوں، جو ڈیٹا ٹرانسفر کے جو طریقے ان کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آپ سے وہ ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلوٹوتھ اس کے بیل کے آئیکن پر اس پہ بھی جو ہے آپ پریس کر دیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جیسے کہ ابھی میں بات کر رہا تھا، جو اس کے ہمارے طریقہ کار ہیں، یہ بلوٹوتھ جس سے جو ہے ہم نہ صرف اپنے موبائل بلکہ اپنے پرنٹرز وغیرہ کو بھی اگر ان میں ہو تو ڈائریکٹ موبائل سے جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر وائی فائی ہے ہمارے پاس کا ایک سورس، تو اس کے ذریعے بھی ہم اپنے موبائل سے ڈائریکٹ پرنٹرز کو بھی فائل ٹرانسفر کر کے پرنٹ کمانڈ دے سکتے ہیں، اور اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ میں بھی ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ جیسے بتایا گیا کہ وائی فائی کے تھرو یا انٹرنیٹ کہہ لیں، اور جو میں نے پہلا مین طریقہ بتایا کہ ڈیٹا کیبل کے ذریعے جو ہے ہم اپنے موبائل کو اس کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا کیبل کے لیے ویسے تو جو ہماری عام چارجنگ کیبل ہوتی ہے وہی ڈیٹا کیبل ہی ہوتی ہے، لیکن نارملی جو چارجنگ کیبل عام جو ہوتی ہے وہ بہرحال ایک اچھی کوالٹی کی ہو تو پھر ہی وہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ تو اس لیے
اسپیشلی اگر آپ نے ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے کرنا ہے. اور ویسے بھی مشورہ ہے کہ آپ ایک اچھی کوالٹی کی، اور اس وقت پاکستان میں اگر اچھی کوالٹی کی کہی جائے تو وہ 100 روپے سے کم کی نہیں ہے. 200-300 بھی تھوڑی سی اچھی کوالٹی کی ہیں تو ان کے ریٹ صرف ڈیٹا کیبل کے یہ ہیں. یا جس کو ہم کہتے ہیں برانڈڈ، جو اکثر جو ڈبہ بند پیک موبائل میں ان کے ساتھ آتی ہے تو وہ بھی ایک ریلائبل ہوتی ہے. تو بہرحال ڈیٹا کیبل اگر اچھی ہو تو تبھی صحیح طرح جو ہے وہ کنیکٹ ہوگا اور ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ڈیٹا کیبل کا ایک دوسرا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم ہیوج ڈیٹا، یعنی ہمارا جو جتنا بھی ہے ایون ایم بی جی بیز میں بھی، اس میں فائل کی ریسٹرکشن نہیں ہے. ڈیٹا کیبل اچھی ہو تو آپ کا جو ہے وہ جتنے موبائل کے اندر ہے ڈیٹا وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. عموماً ہم نے یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر ہم نے مثلا موبائل جو ہے اپنا سیل کرنا ہے تو ہم اس کے سارے ڈیٹے کو ہم اپنے کمپیوٹر میں سیو کر دیں گے تاکہ اس کے بعد جب ہم نیا موبائل لیں تو پھر اس کے اندر ہم ڈیٹا وہاں پہ ٹرانسفر کر سکیں. تو ڈیٹا کیبل کا اب پھر آگے 2-3 آپشن ہیں. پہلی میں اس وقت آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہم سمپل ایک ڈیٹا کیبل کے ساتھ اپنے کمپیوٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ میں نے ابھی یوں ہی ڈیٹا کیبل کنیکٹ کیا ہے. تو یہ اس ویو کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز واضح نظر آ سکے. اس وقت یہ ابھی MI2 لائٹ میرا ہے موبائل، یہ میں پھر ڈسکنیکٹ کیا، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا. اور اب میں جو ہی اسے کنیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ پھر شو ہو گیا. اس کو کلک کریں، اس کے اندر جو ظاہر ہے ایک موبائل کی اپنی ہوتی ہے انٹرنل سٹوریج، وہ نظر آ رہی ہے. ریڈ اس لیے ہے کہ تقریباً سٹوریج جو ہے وہ فلڈ ہے، اس میں جگہ بہت کم باقی ہے. یہ SD کارڈ ہے میرا بیسیکلی 64 GB کا، وہ بھی آلموسٹ فل ہے. انٹرنل سٹوریج کو ہم کلک کریں گے تو پھر اس میں ظاہر یہ فولڈرز نظر آئیں گے جس کے اندر ہمارے مختلف اس کے اندر ریکوائرڈ ڈیٹا ہوتا ہے. یہ ایک الگ بڑا ہے بہت سے لوگوں کے لیے، عام سی بات ہے، لیکن بہرحال لوگ سیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تو پھر وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے کہ فائل جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی واٹس ایپ سے یا آپ کو ای میل آئی، آپ نے موبائل کے اندر ای میل سے آپ نے اس کو ریسیو کی، وہ فائل گئی کہاں. کیا آپ نے جو کیم سکینر کے تھرو کچھ پیجز سکین کیے، اس کی PDF فائل بنی، PDF فائل بن کے تو آپ نے شیئر کر دی، لیکن اگر شیئر نہیں کی ہے آپ کے موبائل میں وہ کہاں ہوگی. تو یہ میں جسٹ آپ کو شو کر رہا ہوں. جیسے ڈاؤن لوڈ کا فولڈر ہے، آپ کریں گے، اس میں یہ فائلز ہوں گی، اس میں کسی بھی فائل کو آپ سلیکٹ کریں، کاپی کریں اور اپنے یہاں PC میں لا کے پیسٹ کر دیں. تو یہ دیکھیں آپ جو ہے اس طرح یہ وہاں سے جو بھی فائلز ہیں وہ نیچے کر سکتے ہیں سیو. سیم اسی طرح اس میں دوسرا میں نے بتایا کہ یہ SD کارڈ ہے، اس میں بھی جو آپ کے فولڈرز ہیں سارے شو ہوں گے اور وہاں سے آپ جو بھی فائل چاہیں، پورا فولڈر چاہیں آپ کاپی کر سکتے ہیں. تو دس از دا ون بیسٹ وے کہ ڈیٹا کیبل. اب یہ ہے کہ ڈیٹا کیبل آپ لگائیں گے تو بہت سے موبائل اس کی انٹرنل سٹوریج کو شو نہیں کرتے. اس کی کچھ آپشنز ہیں جو موبائل میں اس کو سیٹ کرنی پڑتی ہیں. ایک دوسرا طریقہ جس کے آگے بہت سی تفصیلات آگے مزید ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لگاتے ہیں، اگر ویل نون برانڈ کے آپ کے پاس موبائل ہے جیسے سامسنگ ہے، ہواوے ہے، تو ان کے اپنے اپنے PC سوٹس ہوتے ہیں. مثلا ابھی میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں ایک دوسرے، یہ ٹیب ہے ہواوے کا، تو اس میں چونکہ ہواوے کا ہمارے پاس وہ موجود ہے سافٹ ویئر، یہ آپ کے سامنے ہے، یا اس کو ہم PC سوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کنیکٹ کرنے کے لیے بعض اوقات نہیں بھی آتا، یہ اس وقت موجود ہے. ہر دفعہ کنیکٹ کریں تو اس کا کوڈ ہے، میں آپ کے سامنے یہ کوڈ جو ہے وہ انٹر کرتا ہوں. تو یہ اس کے بعد کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا.
بعض में ये नहीं भी होता। अब आप देखें, आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट सारी इसके अंदर आ गई, मैसेज, पिक्चर्स ये भी आ गए, तो ये आप इसमें सारे देख सकते हैं। माई डिवाइस पे आप क्लिक करते हैं, इसके अंदर हम ये अपने जितने फाइल मैनेजर्स है ये सारी आपके वही फाइल का सारा आ गया। इंटरनल स्टोरेज आ गई, एसडी कार्ड आ गई। एसडी कार्ड चूँकि ये इसमें मेरे ये लैप मौजूद नहीं है, इसलिए उसके अंदर कोई शो नहीं हो रहा। इंटरनल स्टोरेज है, उसके अंदर अगर आपने पिक्चर्स बनाई हैं यहाँ से डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो स्क्रीनशॉट का भी अमूमन अलहदा फोल्डर होगा या पिक्चर्स में आएंगे, और पिक्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट्स अगर आपने कोई लिए हैं तो ये इस तरह। तो ये फाइल 1, 2 जितनी आप चाहें सारी वो इसमें आप वही बात है। एक्सपोर्ट की ऑप्शन आती है, कॉपी की भी होती है, एक्सपोर्ट की भी होती है। आपके सामने नीचे देख रहे हैं ये एक्सपोर्ट की भी है। और दूसरी चीज़ इंपोर्ट, अभी ये एक अलग था। अमूमन ये जो भी तरीक़ाकार हैं इनमें ये तकरीबन जो है वो कह लें कि 2 वे हैं कि मोबाइल से आप डाटा अपने पीसी में शिफ्ट कर सकते हैं, और इसी तरह बहुत सारा डाटा हमारे जो बाज़ ईमेल से, जिस तरह हमने कंप्यूटर के अंदर जो है वो कंपोजिंग की है या कोई फाइलें बनाई हैं, कोई वर्क किया है, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, तो उसको भी ट्रांसफ़र करने के लिए सेम है कि उसको आप सेम इसी तरह जब अपने मोबाइल के फ़ोल्डर्स खोलेंगे तो मोबाइल के फ़ोल्डर्स में मौजूद कोई चीज़ फ़ाइल आपने पीसी में कॉपी पेस्ट कर लें, और अगर आपके कंप्यूटर में मौजूद फ़ाइल है उसको कॉपी करें और इसी तरह सेम अपने उसके वहाँ पर जो है मोबाइल के फ़ोल्डर में उसको पेस्ट कर दें। तो इस तरह ये आसानी से हो जाती है। ये पीसी सूट बहुत से बाज़ मोबाइल के नहीं भी हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत से कह लें जनरल किस्म के और बड़े इंटरनेशनल किस्म के हमारे पास ऐसे ऐप्स कह लें और या सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू कोई भी मोबाइल हो तो वो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। तो बहरहाल आज के इसमें फ़िलहाल ये पहली वीडियो उसका हिस्सा है कि केबल के ज़रिए हमने कनेक्ट किया, तो फिर उसमें 2 ऑप्शन हैं कि आइदर तो डायरेक्ट आपकी जो है इसमें मेमोरी इंटरनल भी, और दूसरी अगर एसडी कार्ड की शो हो जाए तो बेस्ट है, वहाँ से आप कर लें। इसमें तो किसी मज़ीद सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं। सेकंड ये है कि आपके जो मोबाइल से रिलेटेड उसके अपने बाज़ सॉफ्टवेयर्स हैं या ऐप्स हैं जिसमें मोबाइल को सारे को हम व्यू कर सकते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा है। अभी और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जो अगर आप उसका जो पीसी सूट जिसे हम जनरली कह सकते हैं वो हो, तो उसमें यह है कि आप उसमें इवन अपने जो हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट वो सारी सेव कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें मैसेजेस हैं वो सारे सेव कर सकते हैं अपने, यानी एसएमएस भी हैं उनको सारों को कॉपी भी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें सारी ये ऑप्शन मौजूद होती है कॉन्टैक्ट्स की। उसको आप आगे एक्सपोर्ट करने में फिर आगे मज़ीद आती है कि आइदर आप उसको इनके अपने मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं कॉन्टैक्ट्स के। CSV फॉर्मेट भी कहलाता है, एक VCF फॉर्मेट है जो नॉर्मली बहुत सारे जो है मोबाइल्स में यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा ये बहुत सारे जो हैं मोबाइल या उनके जो पीसी सूट हैं वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेल फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे बहुत सारे लोगों के पास होता है, जी मोबाइल था ख़राब हो गया या कुछ हो गया तो जी सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म हो गए। हालांकि हमें चाहिए कि ऑफ एंड ऑन अक्सर अपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको अपने पीसी में सेव कर लिया करें, ताकि किसी सूरत में भी कभी मोबाइल चोरी हो गया या ख़राब हो गया या कोई मसला बन गया तो एटलीस्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट्स या चलें, मतलब जब भी आपने हर हफ्ते कर लिया करें ताकि वो एक एटलीस्ट के एक वीक पहले तक के जितने मेन सारे कॉन्टैक्ट थे वो मौजूद थे। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको फिर दोबारा अपने नए मोबाइल के अंदर उन सारों को टाइप नहीं करना पड़ेगा, उनके नेम और सारे उनके नंबर्स आप डायरेक्ट भी फिर अपने मोबाइल से उसमें उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसकी पूरी एक अलग डिटेल है कि किस तरह आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेव करना है और कॉन्टैक्ट लिस्ट को दोबारा आपने अपने नए मोबाइल के अंदर जो नॉर्मली जो मोबाइल्स के लिए एक्सेप्टेबल फॉर्मेट होता है VCF विजिटिंग कार्ड फॉर्मेट, उसमें किस तरह आपने उसको एक्सपोर्ट करना है कि आपके सारे मोबाइल के कॉन्टैक्ट विद नेम एज इट इज़ आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगे। तो इस पर इंशाल्लाह बाद में बात होगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।